بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحابتہ اجمعین اما بعد۔ ترجمۃ الباب ہے باب ما جاء فی خاتم الذہب۔ روایت ہے مسدد کے حوالے سے ان ابن مسعود رضی اللہ عنہ کان یقول کان نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکرہ 10 خلال الصفرة یعنی الخلوق وتغییر الشیب وجر الازار والتختم بالذہب، یہ ترجمۃ الباب ہے، والتبرج بالزینة لغیر محلها والضرب بالکعاب والرقى إلا بالمعوذات وعقد التمائم وعزل الماء لغيره أو غير محله أو عن محله وفساد الصبي غير محرمه۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 10 چیزوں کو ناپسند اور مکروہ کرتے تھے، پسند نہیں فرماتے تھے۔ یہ یاد رکھنا چاہیے، یہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے متعلق گفتگو ہوگی کہ حضور کو 10 چیزیں پسند نہیں تھیں۔ آپ دیکھتے چلے جائیے، مردوں کے لیے خلوق اور پیلا کلر استعمال کرنا، نمبر 2 کالے کلر کا خضاب جس کو کہا گیا تغییر الشیب، نمبر 3 اسبال ازار یعنی ٹخنوں سے نیچے پائجامہ، تہبند، جبہ، لونگی وغیرہ ٹخنوں سے نیچے لٹکانا، نمبر 4 حضور ناپسند فرماتے تھے سونے کی انگوٹھی پہننے کو مردوں کے لیے، یہ قید لگانی پڑے گی، نمبر 5 عورت کا اپنی زینت شوہر کے علاوہ کے لیے ظاہر کرنا، غیر محلہ کا مطلب بے محل، اور عورت کے لیے محل ہے اس کا شوہر، تو شوہر کے علاوہ کے لیے زینت کو ظاہر کرنا، نمبر 6 الضرب بالکعاب، یہ ایک قسم کا کھیل ہے، شطرنج کی ایک قسم ہے، 12 سیاہ 18 سیاہ اس کو کہتے ہیں، کسی تختے وغیرہ پر خانے بنا کر کھیلتے ہیں، یہ ہے الضرب بالکعاب، اور یہی تفسیر حضرت سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی ہے، اور ارشاد فرمایا کہ شطرنج کا اس طرح کا کھیل حرام ہے، اور اکثر صحابہ نے اس کو مکروہ تحریمی قرار دیا ہے، البتہ اگر اس میں جوا یا یک طرفہ شرط کے علاوہ کوئی طریقہ ہو تو بعض لوگوں نے جیسے ابن مسیب وغیرہ نے اس کی اجازت دی ہے۔ حنفیہ کے یہاں بہرحال یہ مکروہ ہے، اسی میں اس قسم کے دوسرے کھیل شطرنج، فجار، نرد یہ سب داخل ہیں، یہ ہے الضرب بالکعاب۔ نمبر 7 غیر اسلامی تعویذات اور منتر، اس کو بھی حضور پسند نہیں فرماتے تھے، الا یہ کہ قرآن کریم کی آیات وغیرہ ہوں تو اس کا مسئلہ الگ ہے۔ نمبر 8 گلے میں تعویذ لٹکانا، اس میں بھی استثناء ہے، یعنی شرکیہ، غیر مفہوم کلمات، استعانت بغیر اللہ کے کلمات پر مشتمل تعویذ لٹکانے کو حضور پسند نہیں فرماتے تھے۔ نمبر 9 عزل الماء لغیر محلہ، منی کو ضائع کرنا بے محل، منی بے محل ضائع کہاں ہوتی ہے؟ مثلا دبر کے راستے میں وطی کرنا، تو اس سے تو بچہ پیدا ہوتا ہی نہیں ہے۔ دوسرا عزل کرنا، یعنی ذکر کو فرج سے انزال سے قبل نکال لینا، لیکن پہلے والا معنی یہ ظاہر ہے، اس لیے کہ عزل کے باب میں علماء کرام کا اختلاف ہے۔
جیسے کہ فقہا نے لکھا اپنی موطوعہ باندی میں عزل کرنا مکروہ نہیں ہے، چاہے باندی عزل پر راضی ہو یا نہ ہو عزل کر سکتے ہیں، اس لیے کہ عزل اگر نہ کیا جائے اور وہ حاملہ بن جائے تو آقا کے لیے اس میں ضرر ہے، نقصان ہے۔ وہ اس طرح نقصان ہے کہ اگر باندی سے بچہ پیدا ہوگا تو یہ باندی ام ولد بن جائے گی، اس لیے باندی کے ساتھ عزل کرنا بغیر کراہت کے جائز ہے۔ آگے فرمایا وہ فساد الصبی، یعنی غیل کا مطلب عورت جس زمانے میں دودھ پلا رہی ہو اس زمانے میں اس سے وطی کرنا، اس کو حضور طبی اعتبار سے، جسمانی صحت کے اعتبار سے پسند نہیں فرماتے تھے، ہاں البتہ اس کو حرام نہیں کہتے تھے۔ جی ہاں، حرام نہیں کہتے تھے، مطلب وہ مکروہ تنزیہی ہو جائے گا۔ اصل میں بچہ جب دودھ پی رہا ہو ایسی صورت میں بیوی سے وطی کرنا اور حمل ٹھہرا دینا یہ گڑبڑ ہو جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اب بیوی کی طاقت دو طرف جائے گی، اور جو شیر خار دودھ پینے والا بچہ ہے اس کو وہ طاقتور دودھ نہیں مل سکے گا، جس سے فساد صبی لازم آئے گا، اس لیے کہ عورت کی طاقت پیٹ کے اندر کے حمل کی طرف بھی صرف ہو رہی ہے، اور دوسرا اس کی طاقت سے دودھ پینے والے بچے کا دودھ بن رہا ہے، تو اس کی طاقت تقسیم ہو رہی ہے، اس کی وجہ سے دودھ پینے والے بچے کا بھی نقصان ہے۔ لیکن یہ طبی اور صحت اور جسمانی اعتبار سے حضور ناپسند فرماتے تھے۔ اس میں صرف ہمارے مصنف رحمۃ اللہ علیہ کو ثابت کرنا ہے، سونے کی انگوٹھی کے باب میں جو لفظ آیا التختم بالذہب، چنانچہ علماء کرام نے لکھا ہے کہ مردوں کے حق میں ائمہ اربعہ کے یہاں سونے کی انگوٹھی حرام ہے۔ جی ہاں، اسحاق ابن راہوی وغیرہ جیسے لوگوں نے اگرچہ اس کی رخصت دی ہے، لیکن ائمہ اربعہ اس کو حرام کہتے ہیں، اور اگر علاج وغیرہ کے لیے سونے کے دانت یا سونے کی ناک بنائی جائے تو پھر تو اس کی اجازت ہے۔ اس کے بعد کا ترجمۃ الباب ہے باب ما جاء فی خاتم الحدید، لوہے کی انگوٹھی پہننے کے حکم کا بیان۔ روایت ہے حدثنا الحسن بن علی و محمد بن عبد العزیز بن ابی رزمۃ المعنی، گویا یہ روایت ابو داؤد کے دو شیخ سے مروی ہے، دونوں کی روایت کا مضمون ایک ہے، اس لیے المعنی فرمایا۔ ان زید بن الحباب اخبرهم عن عبد اللہ بن مسلم السلمی المروزی ابی طیبتہ، یہ مرو کے قاضی تھے، اور ان کے باب میں ابو حاتم نے لکھا ہے کہ یکتب حدیثہ لیکن لا یحتج بہ، ابن حبان نے ان کو ثقات میں شمار کیا ہے، اور یہ بھی فرمایا یخطئ و یخالف، اور ابن حبان نے اپنی صحیح میں ان کی ایک حدیث بھی نقل فرمائی ہے، یہ ہے ابی طیبتہ عن عبد اللہ بن بریدہ عن ابیہ رضی اللہ عنہم ان رجلا جاء الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم وعلیہ خاتم من شبہ فقال له ما لي اجد منك ريح الاصنام فطرحه، ثم جاء وعليه خاتم من حديد فقال ما لي ارى عليك حلية اهل النار فطرحه، فقال يا رسول الله من اي شيء اتخذه؟ قال اتخذه من ورق ولا تتمه مثقالا، ولم يقل محمد عبد الله بن مسلم ولم يقل الحسن السلمی المروزی۔ دیکھیے خاتم حدید
یعنی لوہے کی انگوٹھی کی کراہت و عدم کراہت کے باب میں یہاں سمجھایا جا رہا ہے۔ ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، اس نے پیتل کی انگوٹھی پہن رکھی تھی، شبہ پیتل کو کہتے ہیں اس لیے کہ وہ مشابہ بالذہب ہوتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے اس سے فرمایا کیا ہوا مجھ کو کہ میں تیرے اندر سے بتوں کی بو محسوس کر رہا ہوں؟ اس نے فوراً پھینک دیا، اس لیے کہ یہ بت زیادہ تر پیتل ہی کے بنائے جاتے ہیں، اس لیے یہ فرمایا۔ پھر ایک اور شخص آیا آپ علیہ السلام کے پاس، اس نے لوہے کی انگوٹھی پہنی تھی، آپ نے اس کو جہنمیوں کا زیور قرار دیا۔ یہ ہے ترجمۃ الباب، یعنی ان کے گلے کا توق وغیرہ جہنمیوں کے گلے میں لوہے کا توق پہنایا جائے گا، اس لیے حضور نے اس کو جہنمیوں کا زیور قرار دیا۔ اس نے بھی اس کو پھینک دیا۔ پھر اس نے عرض کیا اللہ کے رسول میں کس چیز کی انگوٹھی بناؤں؟ آپ نے فرمایا چاندی کی انگوٹھی بناؤ اگر پہننی ہی ہے تو، اور اس کا وزن 1 مثقال پورا مت رکھنا بلکہ اس سے کم۔ حنفیہ کا مسلک یہی ہے، امام شافعی کی ایک روایت بھی یہی ہے۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مثقال کی قید نہیں ہے بلکہ اس سے زیادہ بھی جائز ہے۔ امام مالک کے نزدیک بھی 1 مثقال سے زیادہ جائز ہے۔ ان کے نزدیک چاندی کی انگوٹھی 2 درہم کے وزن تک پہننا جائز ہے، اس سے زیادہ جائز نہیں۔ یہ حدیث جو ابھی ہمارے سامنے سبق میں ہے، ائمہ ثلاثہ حنفیہ کے موافق ہے، امام شافعی کے خلاف جاتی ہے، اس لیے امام شافعی نے اس حدیث کو ضعیف کہا ہے۔ 1 مثقال تقریباً 1.25 درہم کے برابر ہوتا ہے، اس لیے آج کل کے وزن کے اعتبار سے ہمارے بزرگوں نے فرمایا ہے، طلبہ بہت غور سے سنیں، کہ اگر چاندی کی انگوٹھی پہننے کی ضرورت ہی پڑ گئی تو 5 گرام، اور بعض علماء نے وزن نکالا 4 گرام اور تھوڑا سا زیادہ، 4 اور 5 گرام کے درمیان اتنا ہی پہنا جا سکتا ہے، اس سے زیادہ تو چاندی کی انگوٹھی بھی نہیں پہن سکتے۔ جی ہاں، اس کے بعد مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اختلاف روات فی الفاظ الحدیث کو بیان فرمایا ہے کہ وَلَمْ يَقُلْ مُحَمَّدٌ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مسلم۔ اصل میں دیکھیے مصنف کے 2 استاذ ہیں، حسن ابن علی اور محمد ابن عبد العزیز۔ تو محمد ابن عبد العزیز نے جب یہ روایت بیان کی تو عبداللہ ابن مسلم نہیں کہا بلکہ صرف عبداللہ کہہ دیا۔ اس کے برخلاف ان کے استاذ حسن ابن علی نے جب روایت بیان کی تو عبداللہ ابن مسلم تو کہا لیکن السلمی المروزی نہیں کہا۔ تو حسن ابن علی جب آگے سند نقل کر رہے تھے تو یہ بولے تھے کہ ان زید بن الحباب اخبرہم عن عبداللہ ابن مسلم، بس السلمی المروزی نہیں بولے۔ اور محمد ابن عبد العزیز جب یہ سند نقل کر رہے تھے تو یوں بولے کہ ان زید بن الحباب اخبرہم عن عبداللہ السلمی المروزی، انہوں نے ولدیت بیان نہیں کی۔ تو محمد ابن عبد العزیز جو مصنف کے شیخ ہیں، انہوں نے عبداللہ ابن مسلم نہیں کہا، کنیت کے ساتھ ذکر کر دیا، اور حسن ابن علی نے السلمی المروزی نہیں کہا بلکہ عبداللہ ابن مسلم ابی طیبہ صرف اتنا ہی ذکر فرمایا ہے۔ یہاں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ کتاب النکاح میں جو روایت آتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو التمس ولو خاتما من حدید
لوہے کی انگوٹھی تلاشنے کا، طلب کرنے کا جو حکم دیا، اس سے اس کے پہننے کے جواز کا پتہ نہیں چلتا، اس لیے کہ ڈھونڈنے سے پہننے کے جواز کا استلزام اور استدلال نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی لیے علماء کرام نے لکھا ہے کہ مالکیہ کے یہاں لوہے کی انگوٹھی مکروہ ہے، مرد اور عورت دونوں کے لیے۔ پیتل کی بھی، تانبے کی بھی انگوٹھی مکروہ ہے۔ بعض علماء اس کو جائز کہتے ہیں، لیکن راجح قول یہی ہے کہ مکروہ للرجال والنساء جمیعا، صاحب بدائع نے بھی اسی طرح نقل فرمایا ہے، بلکہ صاحب ہدایہ نے تو اس کو حرام بتلایا ہے لوہے کی انگوٹھی پہننے کو۔ یہ بات اچھے طریقے سے یاد رکھی جائے۔ اس کے بعد کی روایت ہے حدثنا ابن المثنى کے حوالے سے، دیکھیے گا سند کو آگے بڑھاتے بڑھاتے، عن جدہ قال کان خاتم النبی علیہ الصلاۃ والسلام من حدید ملوی علیہ فضۃ قال فربما كان في يدي قال وكان المعيقيب على خاتم النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی مبارک لوہے کی تھی، لیکن اس پر چاندی چڑھائی ہوئی لپٹی ہوئی تھی، زیادہ تر وہ میرے پاس رہتی تھی، اور معیقیب حضور کی انگوٹھی کے سنبھالنے کے ذمہ دار تھے۔ سند میں ذرا توجہ چاہتا ہوں طلبہ عزیز، خوب غور سے دیکھیے۔ میں پہلے سے اس حدیث کی سند دوبارہ پڑھتا ہوں۔ حدثنا ابن المثنى وزیاد بن یحییٰ والحسن بن علی قالوا، گویا مصنف کے تین مشائخ ہیں، اور ان تینوں کے مل کر پھر ایک استاد ہیں، سہل ابن حماد ابو عتاب۔ قال حدثنا ابو مکین نوح بن ربیعہ قال حدثنی ایاس وجدہ من قبل امہ ابو ذباب۔ یہ جو وجدہ من قبل امہ ہے، یہ جملہ معترضہ ہے۔ اصل سند اس طرح ہے، حدثنی ایاس عن جدہ، ایاس روایت کرتے ہیں اپنے دادا سے، اور ایاس کے دادا کا نام معیقیب ہے، یعنی برابر دھیان سے سند پر غور کرو۔ نوح ابن ربیعہ کہتے ہیں کہ مجھ سے بیان کیا ایاس نے، اور ایاس نے اپنے دادا یعنی معیقیب سے روایت کرتے ہوئے بیان کیا۔ راوی نے طبعاً یہ بھی کہہ دیا کہ ایاس کے جد ماں کی طرف سے یعنی نانا، ان کی کنیت ابو ذباب ہے۔ حضرت معیقیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی لوہے کی تھی، اس پر چاندی کا پانی چڑھایا ہوا تھا۔ حنفیہ کے خلاف نہیں ہے یہ حدیث، اس لیے کہ ایسی لوہے کی انگوٹھی حنفیہ کے یہاں بھی جائز ہے۔ خالص لوہے کی انگوٹھی کے جواز میں حنفیہ مکروہ تحریمی یا حرام کہتے ہیں۔ راوی نے آگے اس حدیث میں ایک نوٹ بڑھائی کہ معیقیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی انگوٹھی کے خزانہ رکھنے والے تھے، امین تھے، اس کے محافظ اور نگران تھے۔ تو اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ حضور کی انگوٹھی کے ذمہ دار، اس کو سنبھالنے کی ذمہ داری کس پر تھی، تو آپ کہو گے کہ حضرت معیقیب پر اس کی ذمہ داری ہوتی تھی، وہ اس کے امین ہوتے تھے۔ چلیے اب آگے بڑھتے ہیں۔ حدثنا مسدد کے حوالے سے روایت جاری عن علی رضی اللہ عنہ قال قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قل اللہم اہدنی وسددنی واذکر بالہدایت ہدایت الطریق واذکر بالسداد تسدیدک السہم قال ونہانی ان اضع الخاتم فی هذه او فی هذه للسبابة والوسطى شک عاصم ونہانی عن القصیۃ والمیثرۃ۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور نے مجھ سے فرمایا
کہ یہ دعا پڑھنے کی عادت ڈالو کہ اللہم اہدنی وسددنی، اصل دعا اتنی ہے، اللہم اہدنی وسددنی، اے اللہ مجھے ہدایت دے، سیدھا راستہ دکھا اور میری حالت درست کر دے۔ سدید، وقولوا قولا سدیدا، سداد، درست راستہ، میری حالت درست کر دے۔ اور آپ نے یہ فرمایا کہ جب تو اللہم اہدنی کہے تو صراط مستقیم کا تصور اور استحضار کر کے میری مراد اللہم اہدنی سے الصراط المستقیم ہے، اور جب سددنی کہے تو اس وقت تیر کو سیدھا اور درست کرنے کا خیال دل میں پیدا کر، اے اللہ میرے نشانے کو درست کر دے۔ اصل میں حضور یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ دعا خشوع کے ساتھ اس کے معنی کا، مفہوم کا خیال کرتے ہوئے پڑھنا، یہ نہیں کہ سیدھے راستے کا تصور، گویا ہمارے سامنے ایک سیدھا راستہ ہے جو نظر آ رہا ہے، نہیں، بلکہ دماغ میں اس کا استحضار کرنا اور لفظ سددنی کہتے وقت تیر کو درست کرنے کا تصور کرنا، کیونکہ نشانہ باندھتے وقت تیر کو بہت کوشش سے اس نشانے کے موافق کیا جاتا ہے۔ مولانا یحییٰ صاحب جو حضرت شیخ کے والد محترم ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ وَذْكُرْ بِالْہِدایتی ہدایت الطریق، یہ جو حضور نے فرمایا یہ اس لیے فرمایا تاکہ وساوس قلب دور ہو جائے، اور دوسرا فکر فی المحسوسات یہ ختم ہو جائے، مطلب اپنی دعا کرتے وقت راستے کی ہدایت کا تصور کرنا اور تیر اندازی میں تیر کے سیدھے کرنے کا تصور کرنا، تاکہ ان دو کے سوا کوئی دوسری چیز وسوسے کے طور پر بھی دل میں نہ آنے پائے۔ مولانا یحییٰ صاحب جو مولانا الیاس صاحب کے بھائی بھی ہوتے تھے، حضرت شیخ کے والد، وہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ اس روایت سے شیخ پیر مرشد کے تصور کے جواز کی طرف بھی اشارہ ہے، اس لیے کہ اللہ کے یہاں شیخ کا مرتبہ، اپنے پیر و مرشد کا مرتبہ تیر سے اور طریق سے کم نہیں ہے، خاص طور پر جو شیخ کے اور اپنے مرشد کے اعتقاد رکھنے والے ہوں۔ اس لیے کہ طلبہ سنیے، شیخ کے تصور میں دل ایک طرف ہو جاتا ہے، خواطر جمع ہو جاتے ہیں، چاہے بہت اسفل کی طرف ہوتا ہو اس جہت کے مقابلے میں جس کی طرف قلب کو متوجہ کرنا چاہیے، یعنی اللہ جل شانہ۔ دوسری بات، شیخ اور مرشد اور پیر کے تصور کے وقت اگر اس کی محبت بھی دل میں لائے تو اس میں کوئی مضائقہ نہیں۔ ہاں، خطرہ تو تب ہوگا کہ اپنے شیخ کو تصور کرتے وقت اپنے باطن میں تصرف کرنے والا اعتقاد کرے، یا اپنے شیخ کا تصور کرتے وقت اس کو اپنے سامنے حاضر اور موجود سمجھے، یا یہ سمجھے کہ وہ میری حالت سے باخبر ہے۔ اسی لیے مشائخ کا تصور شیخ کے باب میں اور اس کے جواز میں اختلاف ہے، مگر یہ اختلاف لفظی ہے۔ جو لوگ تصور شیخ کو جائز کہتے ہیں ان کی مراد پہلی شکل ہے، اور جو لوگ منع کرتے ہیں ان کی مراد دوسری شکل ہے کہ اس کو متصرف اور حاضر، ناظر اور موجود سمجھنا۔ لیکن پہلی شکل میں بھی عوام کے عقائد کے بگڑ جانے کا اندیشہ ہے، اس لیے بہت سے لوگ مطلقاً اس کو منع کر دیتے ہیں۔ اس لیے کہ قاعدہ سنو، بہت سے مستحبات بھی
کسی امر عارض کی وجہ سے حرام ہو جاتے ہیں، تو جب بہت سے مستحبات بھی کسی امر عارض کی وجہ سے حرام ہو جائیں تو بہت سے مباح تو بدرجہ اولا حرام ہو جائیں گے۔ جس تصور شیخ کے بارے میں مولانا زکریا صاحب فرماتے ہیں صوفیہ کے یہاں معروف ہے، اس کو بعض مشائخ اپنے بعض مریدین کے لیے مراقبے کے وقت میں تلقین کرتے ہیں۔ مرید کے ادھر ادھر خیالات کو جمع کرنے کے لیے بولتے ہیں کہ شیخ کا تصور کرو۔ شیخ کا ہی کیوں؟ اس لیے کہ شیخ اور مرشد کی ذات یہ مرید جو اس کا معتقد ہوتا ہے اس کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہوتی ہے، تو اس کا تصور کرا کے اس کے خیالات کو ایک طرف جمع کرنا مقصود ہے، کیونکہ محبوب چیز کی طرف انسان کی طبیعت بہت جلدی مائل ہوتی ہے اور اس کے علاوہ سے دور ہو جاتی ہے۔ اس لیے مشائخ بعض مریدوں کے حال کے مناسب مراقبے کے وقت علاج کے لیے شیخ کا تصور بتلاتے ہیں۔ حضرت علی کی اس حدیث سے اس کی تائید بھی ہو رہی ہے، مگر یہ عقائد کا مسئلہ ہے، بڑا نازک ہے، اس لیے اس میں احتیاط ضروری ہے۔ شیخ کامل جس کو بتائے اسی کو کرنا چاہیے۔ عوام میں یہ مسائل زیادہ تر بیان نہیں کرنے چاہیے، اس لیے کہ اس سے ان کی سمجھ اور ان کی فہم میں گڑبڑ ہو جانے کا اندیشہ ہے۔ آگے کہتے ہیں کہ نہانی ان اضع الخاتم فی ہذہ او فی ہذہ للسبابۃ والوسطی، یعنی حضور نے مجھ کو اس سے منع کیا کہ میں انگوٹھی کو سبابہ اور وسطی میں پہنوں۔ راوی کو یاد نہیں ہے کہ سبابہ کہا یا وسطی، مطلب ان دونوں میں انگوٹھی پہننے سے منع فرمایا۔ امام نووی اسی لیے فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کا اس بات پر اجماع ہے کہ انگوٹھی کو خنصر میں پہننا چاہیے۔ وَنَهَانِي عَنِ الْقَصِّيَّةِ وَالْمِيسَرَةِ، قصیٌ یہ ایک قسم کا ریشم ہے، میسرہ بھی، کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نے ہمیں مردوں کے لیے ریشم پہننے سے منع فرمایا۔ یہ شام یا مصر سے آتے تھے۔ قال ابو بردۃ فقلنا لعلی ما القصیۃ قال ثیاب تأتینا من الشام او من مصر مزلعۃ فیہا امثال الاترج قال والمیسرۃ شیء کانت تصنعہ النساء لبعولتہن۔ حضرت علی سے پوچھا کہ قصیہ سے کیا مراد؟ فرمایا شام یا مصر سے آنے والے کپڑے جن میں ریشم کی چوڑی چوڑی دھاریاں ہوتی تھیں اور اس میں سنترے جیسے پھول بوٹے ہوتے تھے، اور میسرا وہ چیز ہے جس کو عورتیں اپنے شوہروں کے لیے بناتی ہیں زین اور قالین کے اوپر بچھانے کے لیے، خوشنما اور مزین سرخ گدی جو کبھی کبھی ریشمی بھی ہوتی ہے، اس سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، اور حضرت علی کو خصوصیت سے منع فرمایا، لیکن یہ ممانعت سب کے لیے ہے، صرف حضرت علی کے لیے نہیں ہے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔